التماس دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یا رب البتول علیہ السلام بحق البتول علیہ السلام اشف صدر البتول علیہ السلام بظہور الحجہ. وبحق سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ. رضائے پروردگار اور خوشنودی محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام دے حصول واسطے اور تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واسطے بھی مل کے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولاده المعصومین. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة. الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين للتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم
أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. اللہ رب العزت تک زندہ اور سلامت رکھے، آباد اور شاد رہو، اور سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دیکھو. نالی دعا گو ہیں ذکر دا صدقہ اللہ اساں ساریاں دے گناہاں نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، واجبات کو سمجھن اور پورا کرن، محرمات کو سمجھن اور انہاں تو دور رہن دی بھی توفیق عطا فرمائے. تساں جتنے بزرگ جوان عزیز پردے آیا ہویاں میری ماما بہناں دھیاں جو حاجات لے کے اس عظیم بارگاہ جا حاضر ہو، اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے. اللہ اس خاندان دے جتنے بھی مرحومین ہیں سب دے، اور بالخصوص جناب مولانا سید غضنفر رباح شمسی صاحب علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ، سب دے درجات بلند فرمائے. انہاں دے لواحقین اور پسماندگان کو، اولاد کو، عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل نصیب فرمائے. اللہ سا ساریاں کو حضرت امام حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بنائے. پرسد حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عذرا خاتم الائمہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور تعجیل فرمائے، سکونہ دی معرفت عطا فرمائے. اور میرے واسطے بھی سارے عزادار دعا منگو کہ میری زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جن دے حال محمد ناراض ہوئے. انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باآواز بلند صلوات پڑھو. پہلی مرتبہ اس مقام تے حاضر ہو کے تساں موالیان حیدر کرار اور عزاداران سید الشہداء دی زیارت شرف حاصل ہوئے. بظاہر تساں میرے مزاج تو واقف نہیں اور میں تمہارے مزاج تو واقف نہیں، لیکن ممبر امام حسین علیہ السلام تے حاضر ہو کے پورے یقین نال آکھ سکدا 14 دے منن والا جتھاں بھی ہوئے اس دا مزاج ہی کے اسے یقین دے تحت بڑی مہربانی، اسے یقین دے تحت گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، لیکن اتنی اپیل کرے سا کہ اگر میرے لفظ اور جملے توڑے دل و دماغ تے ون کے دستک دے میں تو پھر کوشش کرنی ہے جو سر نہیں ہلامنا زبان ہلامنی ہے. مولا تو کو سلامت رکھے. مل کے ایک توجہ والی صلوات پڑھو. گفتگو معرفت دے عنوان نال پہ چل دیے. میرے تو پہلے میرے واجب الاحترام جناب شیرازی صاحب انہوں نے معرفت دے عنوان نال گفتگو کی تھی، اور یہ جملہ تھوڑے اذہان تک پہنچائے کہ معرفت امام معرفت پروردگار ہے. اگر ذہن حاضر ہوں اسے دے تحت
بعنوان دلیل ایک جملہ تو دامن ولا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت سلیمان محمدی اور جناب حضرت ابو ذر غفاری دوہیں ایمانی اور روحانی بھائی، اور انہاں دوہاں ہستیاں دے بارے کائنات دے رسول نے فرمایا السلیمان منا اہل البیت والابوذر منا اہل البیت، سلیمان بھی میں محمد دی اہل بیت ہی چوئے، ابوذر بھی میں محمد دی اہل بیت ہی چوئے، کیونکہ معرفت دے اس مقام اور اس زینت فائز ہیں کہ جس زینت دے پہنچ کے وہ اس قابل ہو گئے کہ کائنات دے رسول نے جملہ ارشاد فرمائے، اے منصب عطا فرمائے، اے تمغہ عطا فرمائے، اے مرتبہ عطا فرمائے کہ جس جناب سلیمان دے بارے تا ہر کہیں کہ ذہنی موجود ہے اور سن دے ہو کہ السلیمان و منا اہل البیت کائنات دے رسول نے فرمایا، لیکن پوری ذمہ داری نال بھی آکھداں جیسا یہ جملہ جناب سلیمان واسطے ہے ویسا ہی یہ جملہ جناب ابوذر واسطے ہے، وہ بھی ایمان دے اس مقام دے فائل ہے۔ توجہ فرمانا، دونوں اے روحانی اور ایمانی بھائی جناب امیر المومنین مولا المواحدین دی خدمت اقدس ہی حاضر ہوئے، کائنات دے امام نے ارشاد فرمایا سلیمان و ابوذر تولے انداز تو لگ دے جو کچھ پوچھنا چاہندے ہو، سر اٹھامنا کچھ پوچھنا چاہندے ہو۔ دوہاں نے عرض کی تھی مولا ضرور اسے نیت نال حاضر ہوئے ہیں، سادہ سوال ہے تہاڈی معرفت نورانیہ دے بارے جو روایت بیان کرنے لگا صاحب بہار جناب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اس روایت کو درج کیتے، باقی کتب موجود صاحب القطرہ علامہ سید احمد مستنبت نے بھی اپنی کتاب درج کیتے جڑے تو دامن ولا تک پیا پہنچے نا۔ دوہاں نے عرض کی تھی کہ مولا اساں تہاڈی معرفت نورانیہ حاصل کرنا چاہنے ہیں، کائنات دے امیر امام نے ارشاد فرمایا مرحبا بکما من ولیین متعاہدین، اے اللہ دے سچے اور پکے ولیو خوش آمدید۔ توجہ فرماونا، علماء بھی موجود ہیں، فضلاء بھی موجود ہیں، ایک علمی مرکز گفتگو پیا کرنا اپنے ہر لفظ دا ضامنہ مرحبا بکما من ولیین متعاہدین، اے اللہ دے سچے اور پکے ولیو خوش آمدید۔ میں کوئی جملہ آکھن دا حق حاصل ہے کہ جیڑا بھی بندہ اپنے زمانے دے امام دی معرفت دے حصول وچ نکل پوے وہ علی جیسے امام دی نگاہ وچ اللہ دا ولی بن وے۔ علی مولا وہ اللہ دا ولی بن گئے دے، وہ مقام ولایت تے فائز ہو گئے دے، مقام ولی اللہ تے فائز ہو گئے دے۔ جو بھی معرفت امام دے حصول وچ نکل پوے اپنے اندر ساکو بھی شوق پیدا کرنا چاہیے نا، ساکو بھی اس پاسے جولان گھننا چاہیے، اس میدان معرفت دوڑ لاؤنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہے ہو سکتا ہے اساں اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل کروں۔ اور اگلے جملے دو تے توجہ کرنا، میں باقی ساری گفتگو چھوڑ دیتی ہے، وہ جملہ پہنچانا چاہنا دلیل دے طور تے جڑی کہ میری قبلہ نے گفتگو کی ہے اسے دی دلیل چے جملہ پیا آکھدا کائنات دا امیر فرمے دے تسا آئے ہو میری معرفت نورانیہ حاصل کرن واسطے، تا آؤ میں علی جساما معرفت اللہ ہے، معرفتی بن نورانیہ و معرفتی بن نورانیہ معرفت اللہ، اللہ دی معرفت میں علی دی معرفت ہے، میری معرفت اللہ دی معرفت ہے۔ زمانے دے امام دی معرفت اللہ دی معرفت ہے۔ بس توارے میرے ہوتے واجب اور لازم ہے، اوجب الواجبات ہے معرفت امام جو کہ معرفت اللہ ہے، یہ اوجب الواجبات ہے۔ یقین رکھو پوری ذمہ داری نال جملہ پیا پہنچینا، اس وقت تک کسی بندے دی عبادت قبول نہیں جب تک معرفت امام نہ ہوئے، جب تک زمانے دے امام دی عرفان نہ ہوئے اس وقت تک بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی عمل
خیر قبول نہیں جب تک اس وچ معرفت امام شامل نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آؤ توجہ کرنا، غور کرنا۔ معرفت امام جو کہ حجت پروردگار ہے، اس دی معرفت دا اے مقام ہے کہ بندہ مقام ولایت تے پہنچ ویندے، مقام ولایت کو حاصل کر گندے۔ ہن توجہ کرنا میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، پس اگر ایک حجت پروردگار دی معرفت انسان کو مقام ولایت تے پہنچیں دیئے تو او ذات جڑی حجت علی الحجج ہے، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکا، او ذات کے جو حجت علی الحجج ہے اس دی معرفت دا کیا مقام ہو سی۔ میں اپنی طرفوں نہیں پیاک دا کائنات دا امام ارشاد فرمیندے جس امام دی وجہ تو اج کائنات دی نبض وچ حرکت موجود ہے، جس امام دی وجہ تو شمس و قمر اپنے اپنے وقت دے مطابق حرکت پہ کریں، جس امام دی وجہ تو لیل و نہار دا نظام پیا چل دے، او امام ارشاد فرمیندے توجہ کرنا، او امام ارشاد فرمیندے نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتی فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا۔ امام ارشاد فرمیندے اساں اللہ دی طرفوں کائنات واسطے حجت ہیں، ساری ڈاڈی ساڈے واسطے حجت ہے۔ ساڈی ڈاڈی ساڈے واسطے حجت ہے۔ اور انشاءاللہ سلسلہ مزید آگے چلتا رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ اس بی بی دی معرفت حاصل کرو، جس بی بی دی معرفت اللہ دیاں حجتاں واسطے بھی واجب ہے، انہاں واسطے بھی ضروری ہے، انبیاء واسطے ضروری ہے، ملائک واسطے ضروری ہے۔ آؤ اس بی بی دا عرفان حاصل کرو جو اس بی بی کو اس کریم پروردگار نے کیا مقام عطا فرمائے، کیا عزت عطا فرمائیے، کیا شان عطا فرمائیے۔ اور توجہ کرنا، علمی مرکز بیٹھا اس وجہ تو ایک مطلب توڑے تک پہنچاونا چاہنا۔ معرفت قبلہ صابر شاہ صاحب مولا صحت عطا فرمائے، معرفت دو قسم دیئے، کتنے قسم دی؟ دو قسم دی، ایک ہے معرفت من ہوا، ایک معرفت ہے ما ہوا۔ علماء کل معافی من کے مومنین واسطے میں دی وضاحت کرنا چاہنا۔ من ہوا سوال ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ ما ہوا وہ کیا ہے۔ جس وقت سوال ہے کہ وہ کون ہے، میں پوچھنا چاہنا اس دا نام کیا ہے، بیٹا کس دے، رہن والا کس دے، کس جگہ دے، کیڑے خاندان نال تعلق رکھ دے، میں اس دا سارا ڈیٹا معلوم کرنا چاہنا تو سوال ہو سی معرفت من ہوا دے عنوان نال کہ وہ کون ہے۔ لیکن دوسرا سوال کہ وہ کیا ہے، ہن میں اس دا ڈیٹا معلوم نہیں کرنا چاہتا، نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، خاندان کیا ہے، رحمن والا کس مقام دے، نہیں، ہن میرا سوال ہے کہ وہ کیا ہے، کہ اس کا مقام کیا ہے۔ ہائے 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 اس کی عزت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ بس توجہ کرنا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، حلالیوں موالیوں، معرفت بطول عذرا حاصل کرن والو، آؤ اس جملے تے توجہ کرنا۔ ساڈے اُتے لازم ہے اساں پہچانوں کہ اس کریم پروردگار نے مادر حسنین کو مقام کیا عطا فرمائے، عزت کیا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک فرمائش ہے، ایک حکم ہے، میں اسے پورا کرنا چاہنا اور جلدی کوشش کرے سنگ تو زحمت تمام کرا۔ ایک توجہ والی صلوات سب احباب پڑھو۔ محمد مدینہ دے کچھ یہودی، پہلی تمہیدی گفتگو ذہن نشین رہے، یہ روایت سنو۔ مدینہ دے کچھ یہودی بارگاہ رسالت حاضر ہوئے،
یا رسول اللہ سارے گھر ساری بیٹی دی شادی ہے، اسا چاہنے ہیں تہاڈی دختر نیک اختر سارے گھر تشریف لے آوے تاکہ شادی دی رونق وچ اضافہ ہو جائے۔ توجہ فرماونا، شادی دی رونق وچ اضافہ ہو جائے۔ صاحب کتاب لکھے فاراد الاحانۃ بہا، ظاہر انہاں لوگاں دا ہے کہ سارے گھر آوے شادی دی رونق وچ اضافہ ہوئے، لیکن اندر دل دی کیفیت کیا ہے؟ دل دی کیفیت ہے انہاں دے پروگرام ہی چاہیے کہ بنت پیمبر جڑے ویلے سارے گھر آسی ساری مستورات دے زرق برق والے بھڑکیلے لباس دیکھ سی اور اپنا پھٹا پرانا لباس دیکھ سی، اس دا دل کو تکلیف ہو سی۔ غلط سوچ، غلط فکر، غلط ذہنیت اس دے تحت بارگاہ رسالت ہی چاہے۔ اور اگو توجہ کرنا، پردے چاہیے ہوئے ہیں میرے ماما بہنا دیاں بھی میری اس گفتگو کو سماعت فرمامن، انہاں واسطے لمحہ فکریہ ہے، دعوت عمل ہے، اس دے توجہ کریں۔ جو سیرت رسول کیا ہے، سیرت بطول عذراء کیا ہے، توجہ فرماونا میری گفتگو ہوتے۔ کائنات رسول جس وقت یہود مکہ کو مدینہ کھولو یہ جملے سماعت فرمائے، ارشاد فرمایا اے یہود مدینہ تھوڑے علم چے کہ 2 ہجری تو میں اپنی بیٹی دی شادی کی تھی علی ابن ابی طالب نال۔ جملے تے غور رکھنا، میں شادی کی تھی کہندے نال علی ابن ابی طالب نال، جس دن دی میں علی ابن ابی طالب دی کنیزی اچ میں بطول دے چھوڑیے، ہائے 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 ہائے، جس دن دی میں علی دی کنیزی اچ علی دی نوکری واسطے اپنی بطول دے چھوڑیے، اس دن تو بطول دا مالک میں محمد نہیں، او دا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ اس دا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ میں چھڑیں دا پیا جملے، بس لمحہ فکریہ توجہ ہے سب احباب دی الحمدللہ۔ یہود مدینہ نے عرض کی تھی یا محمد وقت مہربانی فرماؤ علی کو ساری سفارش کرو۔ کائنات دے رسول فرمیندے ہاں ایک کم کر سکتا۔ علی مولا کو صدوایا، صدوامان دے بعد فرمایا یا علی جی آقا اے یہود مدینہ مولا جاننا اے عین اس واسطے جو انہاں دے گھر انہاں دی بیٹی دی شادی چاہندن جو میری دختر انہاں دے گھر شادی دی محفل وچ ونجے تو حالی اجازت دی ضرورت ہے۔ کائنات دے امیر نے میرے عقیدت دے لفظ جڑے تو دامن تک بھی پہنچائے نا، امیر المومنین نے اپنے دوئے ہاتھ اگاں ود کے رسول دے قدمہ تے رکھے، قدمہ تے رکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں عاجدہ نہیں، ابتدا دا اعلان کر چکا جو انا عبد من عبید محمد، میں محمد دے غلامہ جو ایک غلامہ، یا رسول اللہ اس اعلان دے تحت میرے بھی تسا مالک ہو، بطول دے بھی تسا مالک ہو۔ گزارے سمجھ آ رہی ہے؟ اجازت ہو گئی، اجازت ہو گئی۔ فرمایا جاؤ میری بیٹی تھوڑے گھر آسی، مقررہ دن مقررہ وقت دے مطابق مولا امیر المومنین نے خبر پہنچائی بنت پیمبر فلان دن فلان ٹائم تساں یہودیاں دے گھر شادی دی محفل وچ ونجنے۔ اس دن بنت پیمبر نے پھر جملہ میرے ماما بہنا دھیاں واسطے ہے، اس تے توجہ کرن جس دے ماما بہنا دھیاں اس مجلس وچ نہیں آ سکیاں موجود ہو گھر بن کے انہاں تک پیغام پہنچامنا جو ایک مکتب آل محمد دے طالب علم نے سیرت بطول کو اس انداز وچ بیان کیتا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائی جو دوستو اور بزرگوں، وقت مقررہ دن مقررہ دیتے، بنت پیمبر نے اپنے گھر دے تمام امور جلدی انجام دیتے۔ کوئی جتنی بھی رئیس زادی ہوئے، کوئی جتنے بھی کسی امیر باپ دی بیٹی ہوئے، جتنے بھی بڑے بینک بیلنس والے بھائیاں دی بھین ہوئے، توجہ کرنا گھر دے امور انجام دیونا حسنین دی ماں دی سنت ہے۔
مادر حسنین دی سنت ہے گھر دے امور انجام دیونا پس کائنات دی کوئی مستور جتنی بڑی زمیندار ہوئے جتنی بڑی جاگیردار ہوئے پیسے والی ہوئے جیڑے بڑے شوہر دی زوجہ ہوئے ذہنی جو ہونا چاہیے جتنی بڑی ہاں حسین دی ماں تو بڑی کوئی نہ حسین دی ماں دی سیرت کیا ہے جو چکی چلینے ہاتھ زخمی ہو گئے دے حسین دی ماں دی سیرت کیا ہے توجہ کرنا حسین دی ماں دی سیرت ہے جو آپ اپنے ہتھاں نال اٹا گن کے روٹی پکا کے کائنات دے اس امیر دی خدمت جو رزق پیش کریں دیئے جڑا اللہ دی اجازت نال آپ کائنات جو رزق بڑا مروا دے ہاں اس دی بارگاہ جو رزق حاضر کرے دی سیرت دیکھو نا سنت رسول بطول ہے سیرت بطول ازرا ہے گھر دے امور انجام لے منا توجہ کرنا میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں اور بی بی نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیتا وہ پہلا جملہ ذہن نشین راوے انہاں دے ارادہ کیا ہے بنت پیمبر آسی اس دا ہو سی پاس ساریاں عورتاں دے حسن زرق برق والے بھڑکیلے لباس اچھے اور قیمتی لباس اس دے دل کو تکلیف ہو سی لیکن انہاں کو سمجھ کوئی نہ آئی جو اس کریم پروردگار نے فرما چھوڑے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت بھی اس دے ہاتھ چے ذلت بھی اسے دے ہاتھ چے پس ایڈو بنت پیمبر نے تیاری شروع فرمائی ارشاد رب العزت یا جبریل جی رب جلیل جنت چو آب کوثر و سلسبیل چاہ آئے 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 آب کوثر و سلسبیل چاہ جنت چو 1000 حوراں کو اپنے نال لا جنت چو او قیمتی لباس چاہ جڑا میں بنوایا ہی اپنی بطول واسطے ہے آئے 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 اور توجہ کرنا جڑا جملہ صاحب کتاب لکھے کہ وقت کریم نے فرمایا ایک چادر اس لباس بطول واسطے جڑی میں تیار کروائیے اس ایک چادر دی قیمت تو حد دنیا وما فیہا کہ اس پوری کائنات عرش اولا تو گھن کے تحت السرا تک پوری کائنات دی قیمت ایک پاسے بطول دی اس چادر دی قیمت پھر بھی زیادہ ہے او چادر چاہ 1000 حوراں کو نال لا جنت دا لباس چاہ آب کوثر و سلسبیل چاہ دہلیز بطول تے ون جبریل حوراں کو نال لا کے کوثر و سلسبیل چاہ کے دہلیز بطول تے پہنچا جڑے ویلے دہلیز بطول تے پہنچے حوراں اندر گئیاں پردے دا انتظام کیتا آب کوثر نال بطول کو غسل کرایا وہ جنت جو اللہ دی طرف بھیجا ہویا لباس بطول دے زیب تن کروایا زیب تن کروا کے وہ چادر بطول دے سر تے اوڑھی جڑے ویلے چادر سر تے اوڑھی اس زمانے دے بادشاہاں دا دستور ہے محترم زمانے دے بادشاہاں دا دستور ہے انہاں دیاں زوجات انہاں دیاں بیٹیاں شہزادیاں کسے پاسے ونجن آنا تو چادر اتنی بڑی ہوندی ہے جو زمین تے خط چھکیندی ہے وقت کنیزاں ارد گرد پچھلے پاسوں کھڑی ہو کے چادر دے لڑ سنبھلیں دی آئیں تاکہ زمین تے نہ لگے اس ملکہ کائنات دی عزت و عظمت دا اندازہ لو جن دی چادر دے لڑ پکڑن واسطے اللہ نے 1000 حوراں کو نازل فرمائے آئے 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 1000 حوراں کو نازل فرمائے چادران دے لڑ پکڑے بنت پیمبر روانہ ہوئی توجہ کرنا بنت پیمبر روانہ ہوئی ارد گرد 1000 حوراں دا حلقہ درمیان اچ مادر حسنین چلدیاں خرامہ آہستہ آہستہ چلدیاں ہویاں جس وقت یہودیاں دے گھر دے دروازے تے پہنچیے نا بی بی توجہ کرنا اس جملے تے تورا امتحان ہے کتنا تورا ذہن ذکر اور مجلس چ حاضر ہے جے کو میری بات سمجھ آوے میرے حق کی دعا ضرور کرنا فطرت زمانے میرے بزرگوں فطرت زمانے جس گھر وچ کوئی پروگرام ہوئے گھر دے اندر موجود جتنے بھی افراد ہوئے جس وقت
دروازے والے پاسوں کوئی نواں مہمان اندر آوے نا سب دیا نگاہاں ایک دفعہ اٹھ دیا دروازے والے پاسے جو دیکھوں کون پیا آندے تے کیویں پیا آندے توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا کون پیا آندے تے کیویں پیا آندے جے کو میری بات سمجھ آوے ہوندے تے لازم ہے میرے حق کی دعا کرنا مادر حسنین جس وقت یہودیاں دے گھر دے اندر قدم رکھے صاحب کتاب لکھے 400 عورت یہودیاں دے گھر وچ موجود ہے سب دے نگاہاں اٹھیاں اس دروازے والے پاسے جتھوں بطول اندر قدم رکھا اور میں تواڈے سمجھاون واسطے جملہ پیا آکھدا یہودیاں دے گھر وہ سما بنے جڑا کوہ طور تے موسیٰ نبی واسطے بنا موسیٰ نبی واسطے بنا کیا بنا اللہم صلی علی کیا بنا ہی موسیٰ نبی واسطے جس وقت جناب موسیٰ دے حواریاں نے مجبور کیتا یا کلیم اللہ بارگاہ رب العزت ہی عرض کرو سب کو اپنا دیدار کراوے سب کو اپنی زیارت کراوے قرآن پیاد ہے جناب موسیٰ نے عرض کی تھی خالق کائنات نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ موسیٰ تو بھی میں کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا تیرے حواریاں دی کیا حیثیت ہے جو میرا دیدار کریں وہ میں کو دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا توجہ کرنا ارشاد ہویا کہ میں اس درخت چو جڑا اس کوہ طور تے موجود ہے اس درخت چو ایک نور دی تجلی ظاہر کرے سا تمام صاحبان تفاسیر نے ایک جملہ تحریر کیتا کہ اس شجرے وچو اس درخت چو نور دی تجلی ظاہر ہوئی جس نور دی تجلی کو برداشت نہ کریں دیا ہویا جناب موسیٰ نبی غش کھا کے زمین تے ڈھے گئے پہاڑ سرما بن گیا سب حواری مر گئے ان توجہ کرنا صاحب کتاب علامہ رجب علی برسی نے ایک جملہ تحریر فرمائے کائنات دا امیر اپنے سینہ بے کینہ تے دست مبارک مار کے ارشاد فرمیندے کوہ طور تے موسیٰ نبی واسطے نور الہی دی تجلی بن کے ظاہر ہومن والا میں علی ابن ابی طالب میں علی ابن ابی طالب آپ جی ہیں انشاءاللہ میں علی ابن ابی طالب میں اس مزید تفصیلی نہیں ویندا جملات کافی ہیں میں چھڑیندا پیا ایہو سما یہودیاں دے گھر بنے رزلٹ کیا ہویا یہودیاں دیاں 400 موجود عورتاں وچوں کچھ مر گئیاں کچھ بے ہوش ہو گئیاں روایت کے مطابق دلہن بھی مر گئی دلہن دی ماں بے ہوش ہو گئی کچھ دیر بعد افاقہ ہویا دلہن دی ماں افاقہ ہویا اٹھی آ کے بنت پیغمبر دے پیر پکڑے قدم پکڑ کے عرض کریں دیئے بنت پیغمبر اساں صدا ہی جو سارے گھر دی رونق کی اضافہ ہوئے اس واسطے نہ سے صدا جو سارا گھر ماتم قدا بن جائے ان توجہ کرنا توڑے یہودیہ ہے لیکن اپنی عقیدت دا اظہار کریں دے ہویا حسین دی اماں دے ہاتھ سے پیر چھوڑے نہیں انہیں پیر پکڑ کے اتنا سر جا کے عرض کریں دیئے او مادر حسنین میرا ہن اے عقید ہے اگر تیری آمد کو دیکھ کے برداشت نہ کریں دے ہویا اے مر سکتیاں تو چاہمیں دعا منگیں تا زندہ بھی ہو سکتی ہے زندہ بھی ہو سکتی ہے زندہ بھی ہو سکتی ہے توجہ کرنا حجت علی الحجج بی بی نے چاہوے ہاں فرما سکتی ہے قم بیذن اللہ کہندی جرت ہی جو نہ اٹھیا لیکن رب اکبر دی قسم دنیا کو درس توحید دیون والی بی بی دنیا کو وحدانیت سمجھاون والی بی بی محافظہ توحید بی بی نے مسلح عبادت بچھایا مسلح عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز ادا فرما کے دست دعا بلند کر کے عرض کی تھی پروردگار اللہ میں بطول دی عزت دا واسطہ ہی انہاں کو زندہ کر ان دی دلہن کو زندہ کر اجن حسین مولا دی پاک اماں دے دعا والے ہاتھ تلے نہن آئے
سب زندہ ہویاں، دلہن بھی زندہ ہوئی، زندہ ہو کے پھر اپنے پلنگ تے نہیں بیٹھی، فوراً اٹھ کے دوڑیے تے اپنا متھا حسین دی ماں دے قدمہ چ رکھا سی، قدمہ چ رکھ کے تے بہت سکن کے بس سر چاہ کے اردہ گرد کھڑی ہویاں تمام عورتاں دی طرف ڈٹھا، عقیدہ دا جملہ بھی آکھدا، ساریاں عورتاں دی طرف دیکھ کے اپنے ابس کرا کے جملہ آکس تسا منو تے بھامے نہ منو، میں اعلان کر کے پیا دیاں ایہا بی بی ہے جو موت بھی ایندے ہاتھی چے، زندگی بھی ایندے ہاتھی چے۔ خالق اوے، زندگی کو بناون والا بھی ہوئے، موت دا خالق بھی ہوئے، لیکن ہاتھ ایندے چے کیوں جو اے حجت علل ہو جاجے، اور ملک الموت دی جرت نہیں جو حجت پروردگار دے بغیر کہندہ روح قبض کر سکے، بس جس وقت ایک حجت دے حکم دے بغیر کہندہ روح قبض نہیں کر سکتا تو او ذات جڑی حجت علل ہو جاجے ان دی اجازت دے بغیر کیمیں کہندہ روح قبض کر سکتے، بس دسائیس جو موت بھی دے ہاتھی چے، زندگی بھی اسے دے ہاتھی چے۔ اٹھی معرفت بطول سمجھ آ رہی ہے، مقام مادر حسنین سمجھ آ رہا ہے، اٹھی ماں دے پاس رٹھا، اماں ہن میں شادی نہیں کرنی، جن دی وجہ تو میں کو زندگی نصیب ہوئی ہے، ہن زندگی دا باقی حصہ ان دی نوکری اچ گزرے سا، ان دی خدمت اچ گزرے سا، ان دی کنیزی اچ گزرے سا، نوکرانی اور کنیز بن کے نال روانہ ہوئی، بی بی گھر نہیں گئی، اپنے بابے دی خدمت اچ حاضر ہوئی، بابے دی خدمت اچ حاضر ہو کے آ کے سارا حال سنایا، 700 بندہ زن و مرد یہودیاں کو کلمہ پڑھایا، ہائے 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 ہائے، کلمہ پڑھا کے توحید سکھا کے رسالت سکھا کے واپس بابے دی خدمت ہی چاہی، بابا جان یہ دلہن ہے جن دی شادی ہے، میری عزت و ابوہت و مقام کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی تے مر گئی ہے، پھر میری دعا نال زندہ ہوئی ہے، ہن مسلمان ہو گئی ہے تے کلمہ پڑھا س، چلو میں جملہ ہی تھے آکھاں ان دے اسلام دی اور اس دے مسلمان ہومن دی کیا بات ہے جے کو کلمہ بطول پڑھایا ہوئے، آئے ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں جے کو کلمہ بطول پڑھایا ہوئے، اس دے اسلام دی کیا بات ہے، اس دے مسلمان ہومن دی کیا بات ہے، توجہ کرنا بابا جانے او دلہن ہے، لیکن میں بطول دی خواہش ہے، اسلام دے مطابق اس دا نام تساں رکھو، تساں ہو رحمت للعالمین، تساں ہو اس امت دے باپ، کائنات دے رسول اٹھے، اس نئی مسلمان مستور دے سر تے اپنا رحمت والا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر تیرا نام میں محمد رکھنے تو میں تیرا نام ام حبیبہ پیا رکھے دا، میں تیرا نام ام حبیبہ پیا رکھے دا، بس جتنے تک مادر حسنین زندہ رہی بطول دی نوکری کریں دی رہی، جڑے ویلے حسین دی ماں پاسا زخمی کرا مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ، جتنے سادات بیٹھے ہو میں سب تو معافی منگدا، لفظ اوکھے، پہلا لفظ میں آکھے جو پاسا زخمی کرا، دوجا لفظ پیادا اپنیاں پسلیاں تڑوا کے، سر چاہتے میرا اشارہ سمجھائے، تریجا لفظ پیادا اپنا منہ زخمی کروا کے، میں صدق ہو ونجا، میں قربان ہو ونجا، دنیا تو ٹر گئی، ام حبیبہ
نوکری نہیں چھوڑی، حسین دی بھین دے سامنے آ بیٹھی، قدم پکڑے، رو کے آدھی میری واسطے تو سانی بدول ہے، جی میں تیری اماں دی خدمت کی تھی میں تیری نوکری کرے سا، میں کو اپنی نوکری قبول فرماؤ۔ وقت گزردا آیا، حارث بن وقیدہ نال اس ام حبیبہ دی شادی ہوئی۔ حارث بن وقیدہ کوفے دے ایک جرنیلاں وچوں جرنیل ملعون جڑا کربلا وچ امام حسین تے ظلم کرن والا، تے جداں مولا نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا نا تے بیبیاں کوفے آئیاں، ام حبیبہ بھی نال آئی، دین کو کچھ حصہ بی بی دی خدمت گزاریا، بت اپنے گھر ول ونجیا۔ 40 ہجری 21 ماہ مبارک رمضان، امیر المومنین اپنے سر اقدس وچ ظالم دی زہر آلود تلوار دا زخم کھا کے دنیا تو ٹر گئے۔ زینب تے یتیمی آ گئی، صدقے تھی ونجا یتیمی آ گئی۔ رومن والے عزاداراں 6 مہینے اتھیں وقت گزارا، واپس وطن دی تیاری کی تھی تے ام حبیبہ کو پتہ لگا جو علی دی تھی واپس وطن پہ ویندی ہے، آئی تے آ کے میری سین دے قدم پکڑے، رو کے آدھیے سین تساں مدینے ولے ویندے ہو تے میں، فرمایا ام حبیبہ تیرا وطن وہ ہے جڑا تیرے شوہر دا وطن ہے، تیرا گھر وہ ہے جڑا تیرے شوہر دا گھر ہے، اتھائیں رامنا پوسی، لیکن میں علی دی دھی تیرے نال وعدہ کرے نیا، کچھ عرصے بعد میں وط کوفے آساں۔ مرحبا مرحبا، جنہاں کو سمجھ آئیے انہاں ہے کی تھی ہے نا، کچھ عرصے بعد میں وط کوفے آساں، لیکن ام حبیبہ یاد رکھے میں زینب دا جملہ جڑے ویلے وط کوفے آساں تے میں کو پہچاننا کوئی نہیں، کیوں جو تم اس وقت ہومنے جرنیل دی زوجہ، رومن آلے عزاداراں جڑے ویلے جملہ ام حبیبہ سنے قدمہ تے سر مار کے آدھیے علی دی دھی و دعا منگ او وقتہ من تو پہلے میں مر ونجا۔ بی بی آدھیے ام حبیبہ شریفاں تے وقت آ ویندے رہاں دے نا، شریف کی نہیں اجڑ ویندے رہاں دے نا۔ آ گئیاں واپس مدینے، 49 یا 50 ہجری 28 سفر، حسن جائیں بھیرا دے جگر دے ٹکڑے ہتھاں تے جھلے، 60 ہجری 28 رجب، علی دیاں نوہاں تے دھیاں بھیرا حسین نال نانے دا وطن چھوڑ کے ٹر پیا۔ 3 شعبان المعظم کو مکے آئے، 8 ذی الحج کو بدھے ہوئے احرام کھولے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 6 محرم کو ظالمہ نے دریا دے کنارے تو خیمے پٹوائے، 7 محرم کو پانی بند کیتا، 10 محرم کو ظلم دے دریا دا بند ٹوٹا، بطول دے وسدے پھل دے باغ دے روٹی پہ گئی، ہکے لحظے چ علی دیاں دھیاں دے مان مک گئے، آسرے ختم ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سارا دی بیراواں دیاں لاشاں ڈٹھیاں، پتراں دیاں لاشاں ڈٹھیاں، شام غریباں ہوئی، او وال کھل گئے جنہاں دا حیا سورج کرے دا، تو میں صدقے تھی ماں میں قربان ہوا، او وال کھل گئے جنہاں دا حیا سورج کرے دا، میں قربان ہو ونجا۔ 11 محرم دا نہیں ہویا، مسلمانہ نے پرسے دی خاطر کچھ سامان بھیجا، کچھ سامان بھیجا، میں بسم اللہ کرا کچھ سامان پرسے دی خاطر بھیجا۔ ہن سر چاہو تے میرا اشارہ سمجھائے ایو کچھ آگ سکدا،
ہر مستور اپنا اپنا حصہ وصول کرن واسطے جڑے ویلے ہاتھ ودھائیں تا آزاد ہیں، جڑے ویلے واپس ہیں تا بس رسیاں جو پابند ہے. بے پلانے اٹھاں تے سوار کرایا، مقتل چوا گزارا. میں قربان ہو ونجا، مقتل چوا گزارا. ہر ماں پتر دی لاش ڈٹھی، ہر بھین بھرا دی لاش ڈٹھی، ہر ماں اپنے پتر دی لاش ڈٹھی، ہر دھی اپنے بابے دی لاش ڈٹھی. میں زیادہ نہیں پڑھدا، ایک کو جملہ آکھدا اگر سمجھ آ گیا تو ماتم ہوئے سی. رومن والے عزادارو ایو کچھ آکھ سکدا، پتر والی پتر دی لاش تے آئی، پیو والی بابے دی لاش تے آئی، بھرا والی بھرا دی لاش تے آئی. اجاں روندیاں بیٹھیاں ہیں جو ظالمہ حقل ماریے اٹھو سارے کول ٹائم کوئی نہیں. اور محفل بنا سادات و غیر سادات میں کو رب اکبر دی قسمیں کہیں پردادار نے اس وقت تک کہیں شہید دی لاش نہیں چھوڑی جب تک کانڈ دا رنگ لال نہیں ہویا. صدقے ہو ونجا، میں قربان ہو ونجا، میں دارین قربان کرتے ہوا. گزر گئیاں، آ گئیاں کوفہ دے باہر. ترے دیہاڑے کوفہ دے باہر رکیاں رہیاں، کیوں جو کوفہ سجدہ رہے، بازار سجدے رہے، بدماش جمع ہوندے رہے، صفائیاں ہوندیاں رہیاں، دربار دیاں مرمتیں ہوندیاں رہ گئیاں، جو رسول دیاں دھیاں پیاں دیاں. رومن آلے عزاداراں روایت دے مطابق میں امام سجاد علیہ السلام تو کسے پوچھا آقا سب تو وڈی مصیبت کتھاں آئی ہے؟ رو کے فرمایا شام شام شام. لیکن میں اپنی عقیدت دا مولا کو معافی مانگ کے جملہ پہ آکھدا، جو میرے کو کوئی پوچھے تو میں آدھا ہونا کوفہ ڈھیر اوکھا. ہن میرے کو پوچھو فضل عباس کیوں؟ رومن آلے عزاداروں جڑا علی دیاں دیاں شام گئیاں تا کوئی جانن والا کوئی نہ ہا. جڑے ویلے کوفے آیاں جڑے پاسے دے دیئے اپنی شاگردہ نظر آندیاں ہیں، اپنی کنیزہ نظر آندیاں ہیں، اپنی نوکرانیاں نظر آندیاں ہیں. میں صدقے ہو ونجا، بازار ترے دیاں تو بعد داخل ہوئی. کوفہ دیاں عورتاں نے صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں. میں صدقے ہو ونجا، کہ قربان ہو ونجا. جنہاں دے صدقے کائنات رزق پہ کھاندی آئی، جنہاں دے صدقے کائنات کو اللہ دا رزق نصیب پیا ہوندا، انہاں دے ہوتے کوفہ دیاں عورتاں نے صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں. میرے جناب بی بی ام کلثوم نے وین کر کے آکے حیا کرو نحنو بنات رسول اللہ ہذہ صدقۃ علینا حرام. رو کے آدھی حیا کرو اسا رسول دیاں دیا ہے، یہ صدقہ سارے دے حرام ہے. اجرکم علی اللہ. گلیاں موڑ بازار عبور کریندی ہوئی. علی دی دھی اون گلی دے موڑ تے آئی جتھاں کہیں زمانے شہزادی بڑھتے رہی، جتھاں کہیں زمانے قرآن پڑھندی رہ گئی. آ کے بہ گئی میری سین، رو کے آدھیے سجاد میں نہ ویندی. بی بی آدھیے اتھائی میں قرآن پڑھیں دی رہیا، میں کوئی شرم آندھے میں امیر المومنین دی دیا. رومنا لے عزاداراں جڑے ویلے بی بی بیٹھیے تا کافلے کو رکڑا پہ گئے. شمر ملون تے اللہ لعنت کرے، کمینے اپنے ظلم دا سامان سنبھالے. ظلم دا سامان سنبھال کے امام سجاد دی کنڈ پچھوں آگے کمینے سطر لکھیے. آدھے سجاد تیری پھوپھی کیوں نہیں ویندی؟ اور میرے دا کیڑا بندے جڑا
ماتم نہیں کریں دا جڑے ویلے آقا تیری پھوپھی کیوں نہیں ویندی ہن میرے امام پھوپھی نال نہیں بولے اتھا ہے جتھا بابے دے سارا رنیدہ کھڑا مٹی تے بے گیا دن باکر بجرا میری کانڈ تو چولا جا باکر مولا نے چولا جائے وات امام بابے دے سار تو رٹھائے رو گیا دے بابا تیری بہن نہیں ویندی میری کانڈ ریگ تو یاد آدھے کہ میں بیمارا میں ٹور نہیں سکتا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ کریں دے ماتم ازاداروں آخری لفظاں دے نیڑے پیانا جڑے ویلے امام نے وین کیتا ہے غریب کربلا نے نیزے دی نوک چھوڑیے ہوائی سفر کریں دے یا اتھا ہے جتھا بہن بیٹھی آئی آکے بہن دا سر چمائے و چکر لا کے آدن لگی جول ہکا گلی رہ گئی ہے میرا اللہ ہکا گلی رہ گئی ہے رومنا لے ازاداروں بھی مٹی دے تلیاں ٹیک کے اٹھئے آج یہ تواری پوری اترے میری نکھوے سی حسین میں جلن واسطے تیارا رومنا لے ازاداروں یہ منظر جی میں چھاتے بیٹھی ہوئی حبیبہ بیٹھی دے دی آئی عقل مار کے آج یہ قیدن بی بی نہ گھبرا میں پردے دی بڑی واقفہ کوئی مرد تیرے متھے نہ لگ دی تو گلی جا حکم لتاس سارے مرد گلی تو بہر لگے ونجے نا کوئی مرد بہکی نہ راوے سارے مرد بہر گئے تے عورتاں بچ گئیاں یہ منظر جی میں حسین دی دھیر اٹھائے رو کے آج یہ پھوپی اماں اجازت دے میں تا میں پانی منگا آئیو میرا اللہ میں پانی منگا حبیبہ یہ سلوز بیٹی سن دی آئی کنیز گوا کد پانی دا جام بر ونج قیدن بچی کو پھلا جلے ویلے پانی دا جام حسین دی دھی دے سامنے آئے ایڈو حبیبہ بولیے قیدن بی بی دھی کو آگ میرے وزدے تو دعاما منگے کیوں جو میں رسول دی شریعت دا فرمان سنائے یتیم دعا منگے تا اللہ جلدی قبول کرے ایک کلی یتیم نہیں نال کہہ دینے ماتم نہیں آدھا نال کہہ دینے ایکو آنکھ میرے واسطے دعا منگے بی بی آدھے معصومہ پانی بادش پہلوی میں پہلے دعا مانگ اپنی دعا دسا حبیبہ آدھے میری پہلی دعا ہے انشاءاللہ میرے بچے ایمیں یتیم نہ ہوئے جی میں اے یتیم ہوئے ماتم جی میں اے یتیم ہوئیے حسین دی اپنے بدھے ہوئے ہاتھ ودھائے رو کے آجے میرا اللہ میری یتیمی دا واسطہ شالا ایندے بچے میں یتیم نہ ہوئے جی میں یتیم ہوئیا رومنا لے ازاداروں بی بی آجے دوجی دعا دسا آجے دوجی دعا شالا میں مدینے بنجا بی بی آجے مدینے کیوں میں نہیں ہے آج یہ پہلی گل مدینہ میرا وطن ہے دوجی گل مدینہ میرے امام رہ دل بی بی آج یہ دسا سکتی تیرے امام دا نام کیا ہے آج یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے امام دا نام حسین ابن علی رومنا لے ازاداروں جلے ویلے امام دا نام جایا بی بی آج یہ تھک نہ پومیں تنہ ود جا آئیو میرا اللہ نا ود جا آج یہ میں تنا تھک دی لیکن کیا تم میرے امام کو جان لیے بی بی آج یہ جی میں جان دی آئیوے کوئی نہیں جان رہا آج یہ قیدن بی بی بس اللہ دینا تیرا ذات کتھوں دی وصلیے بی بی آج یہ میں مدینے دے رہنا لیا حبیبہ چھت چھوڑیے میری سین دے نیڑے لگی آئیے رو کے آج یہ قیدن بی بی میرے امام دوئی واقف ہیں مدینے دے رہنا لی بس میں کو دسا کیا میرے امام دی بھیڑ کوئی جان لیے لاہورہ لیا ہم سردہ ماتم کرائے کیا میرے امام دی بھیڑ کوئی جان لیے بی بی آج یہ ملکہ جی میں امام دا ناچ آئی ہوں امام دی بھیڑ دا
رات یمیناً و شمالا حبیبہ سجے ڈٹھائے کھبے ڈٹھائے سجے کھبے دے گیا یہ قیدن بیوی اے جائی لائق نہیں جو میں امام دی بھیڑ دانا جوا ویلے میری سینہ دی حبیبہ پرے نہ کھڑو میرے نیرے تھیا اپنا نام سنا تڑپ گئیے آدھے کون ہے میرے نام تو واقف بی بی آدھے میرے گالی جو بہبا حبیبہ بہبا یانا میری سین اپنا منہ حبیبہ دے کرنا رلائے رو گیا آدھے جیدہ نانے چہنی میں ہوا زیلابا بی بی آدھے میں ابا ماتم میں عباس دی بھیڑا میں اکبر دے پالناری آج روکم اللہ سونی عبادت ہو گئی بس آخری وین ختم ہو گئی میرے حصے دی عبادت رومنا لے عزاداروں جڑے ویلے حبیبہ کو پتہ لگے جو یہ میری سین اجڑ گئی ہے رو گیا یہ سین ہون نہ پوچھ دی جو میرا حسین مولا کن گئے نہ پوچھ دی جو علی اکبر کن گئے بی بی آج یہ کیا پوچھ دی ہے رو گیا یہ کچھ پوچھ دیا او کن گیا ہے جہن دیا انگلیاں نپ گئے تے حاوی ٹرنا سکھایا میں دیکھ رہیا او بازار دے وچ میں کو غازی نظار نہیں آیا بی بی رو گیا یہ میں دے مک گئے ماں نہ بھراواں دے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم ماتم حسین